میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ بڑے ناز و انداز کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے پوچھا، آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا، اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود لکھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے ہیں، اور جب میں مکتب میں پہنچتا، مکتب مدرسہ میں جب پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کھلی کر دو۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ میں بیان کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں نے کہا چلے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ منقبتیں پڑھوں۔ منقبت پڑھتے ہوئے ہدایت بخشش کھولی میں نے، جو مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس پر دوسرا یا تیسرا کلام میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت پر ہے، جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ چند مرتبہ فتاوی رضویہ شریف کے مطالعے کے دوران اتنا تو مجھے اندازہ تھا ہی کہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے اعلی حضرت کو والیانہ عقیدت و محبت تھی، کیونکہ آپ جس حضور پر نور حضور پر نور حضور پر نور کر کے جس طرح آپ کا وہ بیان لکھتے ہیں نا، آپ کی کرامات لکھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ تو فتوے کی کتاب ہے، لیکن فتاوی رضویہ میں بھی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی کئی کرامات لکھی ہیں۔ تو وہ اتنا تو اندازہ پڑھاتا ہوا تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو بے پناہ محبت ہے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بے پناہ محبت ہے، واقعی ایک چیز جنون کی حد تک والیانہ محبت ہوتی ہے۔ اشعار پڑھتے پڑھتے میں نے کچھ وہ اشعار پڑھے، پھر اس میں بڑے غور سے ایک بار پھر ان اشعاروں کی طرف غور کیا، تو اب میں اشعار سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے عقیدت، محبت اور کس قدر ایک کیفیت تھی اعلیٰ حضرت کی۔
یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ جو اتنے مفتی، مفسر، محدث کیا نہیں ہے، حافظ، قاری کیا نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ لکھے ہیں تو تفاسیر کئی جگہ پر بیان کی. تو وہ ہے نا کہ تجھ سے در، اعلیٰ حضرت کی عقیدت دیکھیے. اعلیٰ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا غوث تجھ سے در، یعنی یا غوث آپ سے آپ کا در ہے، آپ کا گھر، آپ کا گھر کا دروازہ، آپ کی چوکھٹ، جو بھی آپ کہہ لیں. یا غوث تجھ سے در، اور در سے سگ. سگ یہ کتے کو کہتے ہیں. اے میرے غوث تجھ سے در اور در سے سگ. سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ دیکھیں عقیدت ہے. یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ جو دور کا ڈورا ہے، کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میرے غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یعنی یا غوث آپ کی غلامی ہے نا، یہ حشر تک مجھے حاصل رہے. بس یہ تمنا ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. اس کے آگے لکھتے ہیں، یہ تو میں نے 2-3 اشعار وہ یاد تھے، پھر آگے پڑھا. اسی کے آگے ایک شعر ہے اور وہ تسلسل بنا رہے ہیں. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. اعلیٰ حضرت کی تمنا، اعلیٰ حضرت کی کیفیت دیکھیں. میرے غوث میری قسمت کی تمنا کھائیں سگانے بغداد. ہند میں ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. میں بغداد میں نہیں ہوں، میں میرے غوث میں ہوں ہند میں، مگر میری قسمت کا ستارہ ایسا چمکا ہے، آپ کے گیت گاتا ہوں، آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، آپ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے میرے غوث. تو میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. تیری عزت کے نثار اے میری غیرت والے، تیری عزت پہ نثار اے میری غیرت والے. آہ صد آہا کے یوں خوار ہو بیروا تیرا. آگے لکھتے ہیں یہ ساری کیفیات، اپنی غلامی، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اتنا بڑا عالم مگر غوث پاک کی غلامی ہے نا. لکھتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی. اے اعلیٰ حضرت کے غلاموں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت ہے کہ جب بارگاہ غوثیت کی طرف رخ کرو تو اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی حقیقت کو پہچانو. کہ لکھتے ہیں یا غوث بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اب میں اپنے بارے میں کہوں نا، اے میرے غوث، اے میرے پیر، میرے مرشد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے خود فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی. اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. میرا مرید ناقص ہے تو کیا ہوا، میں تو کامل ہوں. میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کی بارگاہ میں جب تم حاضری دیتے ہو توجہ کے ساتھ، خواہ تم جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، بغداد معلیٰ میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، اعلیٰ حضرت ہند میں رہ کر
بغداد والے پیارے پیر و مرشد کی طرف توجہ کر کے جو کچھ عرض کر رہے ہیں، اے غلامان غوث و رضا ہماری تربیت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہوں تو تیرا میرے غوث، ہوں تو تیرا، تجھ سے محبت کرتا ہوں میرے غوث، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے لگاؤ ہے، اگرچہ بالکل آپ کے غلاموں کے آخر کے جو سب سے آخر ہے، اس سب سے آخر کے بھی قدموں کی دھول کے ہی میں ہی ایک ذرہ ہی صحیح، مگر میرے غوث ہوں تو تیرا، ہوں تو میں آپ کا، محبت آپ سے کرتا ہوں میں، مرید ہوں میں آپ کا، ہمیں قیامت کے روز بھولنا نہیں۔ ایک کاش ایسا ہو کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھایا جائے تو غوث اعظم کے گروہ میں اٹھایا جائے رحمت اللہ تعالی۔ یہ محبت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، ہمیں تمام اولیاء کرام سے محبت ہے، غریب نواز سے محبت ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، ہمیں امیر سنت سے محبت ہے، ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے، ہمیں ہر نبی سے محبت ہے۔ میرے آقا کی بشارت ہے، اے محبت کرنے والا اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، کس سے محبت ہے تمہیں، گلوکاروں سے محبت ہے، اداکاروں سے محبت ہے، کفار سے محبت ہے، یا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں سے محبت ہے۔ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد تم ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ تیرا۔ پھر فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ ہاں وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی نا، اگر مجھے بدنام بھی کوئی کرے گا آپ کی نسبت سے ہی بدنام کرے گا نا، یہی کہے گا ارے وہ رضا، کون سا رضا، وہ رضا نہیں ہے، کون رضا، وہ جو غوث پاک کا غلام ہے، ہاں کہ وہی نا، کون وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا ہے، رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدی جیدی ہر دہر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اتنے کلام لکھے، اتنی تعریفیں لکھی، اتنے فضائل لکھے، اتنی برکتیں لکھی، اتنا مقام و مرتبہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر لکھتے ہیں چل رضا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کہ جب قیامت کے روز یہ پکار پڑے کون ہے جس نے عبد القادر جیلانی کی تعریف کی ہے، تو اے رضا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، جہاں غوث پاک کی تعریف کرنے والوں میں سب کا نام آئے گا، اے رضا تیرا بھی نام آ جائے گا۔ فقر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا ثنا خانوں میں چہرہ۔ یہی کلام اگر تر سے سنا دو نا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے
سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن یہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سمجھے نا دور کا ڈورا؟ دیکھا نا جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اس کو کوئی زہر والا رسگلہ کھلا کے مار نہیں دیتا، سمجھ جاتے کہ یہ پالتو ہے، یہ پلا ہوا ہے، یہ کسی کا ہے۔ ہمارے گلے میں بھی غوث پاک کی مریدی کا پٹا ہے، ایسے کیسے کوئی گھر کھلا پلا کر آگے پیچھے کر دے گا، سمجھ جائے گا دیکھتے ہی یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ غوث پاک کے در کا اس کے گلے میں پٹا ہے۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، کس بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک کی شان دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے لکھتے ہیں، مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو ہم تو بس ان کے کہنے کی نقل کر رہے ہیں، یہ تو خود ولی کامل تھے۔ ولی کامل غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ میرا دل ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہم تو بس نقل ہی کر سکتے ہیں، ورنہ تو چھوٹا منہ بڑی بات، یہاں تو منہ ہی نہیں ہے، بات کیا کریں گے؟ غوث پاک کی شان کے آگے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس جو بیان کیے ہیں انہی کو بیان کریں گے، اور ہم کیا بیان کر سکیں گے میرے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں؟ اور کس قدم کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ اس قدم کے بارے میں جس کے بارے میں خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس قدم پاک کے بارے میں مفتی اعظم ہند کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرت امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ کتنے علوم میں؟ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ علامہ شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے۔ ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات
کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی واہ کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم سب بولو بولو وہاں کیا بات غوث اعظم کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی، ان کی شان یہ تھی کہ آپ نے، جیسے کہ آپ نے سنا نا کہ 13 علوم پر تقاریر فرماتے تھے، اور تقاریر کتنی لکھتے ہیں کہ 521 سے لے کر 561 تک 40 سال تک مسلسل 40 سال تک آپ واعظ و تقریر فرماتے رہے، نصیحت فرماتے رہے، اور آپ کے بیان سن کر اجتماع سے لوگوں کی لاشیں اٹھ جاتی تھی. یعنی وہ خوف خدا ایسا غلبہ پاتا تھا نا. ایسی بیان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر عطا کی. تو تاثیر آپ کے بیان میں کیوں نہ ہو؟ ارے جس کے منہ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لعاب دہن ہو، وہ لعاب دہن جو آنکھ پہ لگے تو آنکھ صحیح کر دے، وہ لعاب دہن جو کھاری پانی میں جائے تو اس کو میٹھا کر دے، وہ لعاب دہن جو ہاتھ پہ لگائے تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جوڑ دے، وہ لعاب دہن کہ جیسا لعاب دہن نہ پہلے تھا نہ ہے نہ قیامت تک اب ہوگا، وہ لعاب دہن، وہ تھک مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب منہ میں داخل ہو جائے، اب بتائیے اس بیان کی تاثیر کیا ہوگی؟ کیسے اس ان کے بیانات سن کر کس قدر سننے والوں پر خوف و رقت طاری ہوتی ہوگی. یہ ایک منفرد انداز تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، نیکی کی دعوت کا، تبلیغ دین کا، اصلاح امت کا، کہ آپ طریقت بھی تھے، طریقت میں بھی تھا، پیر تھے، آپ مریدی بناتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، خلافت بھی تھی، آپ کے خلفاء نے، آپ کے مریدوں نے بہت کام کیا، دنیا بھر میں بہت کام کیا، اور آپ اس انداز سے کچھ تحریر بھی دی آپ نے، فتوح الغیب آپ کی تحریر ہے، اس طرح اور بھی کافی کتابیں جو آپ کی اپنی تحریر کردہ ہیں. تو دیکھیے نیکی کی دعوت، تبلیغ دین کے مختلف انداز غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اختیار کیے. ایک تو کرامات ہے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، کرامت اپنی جگہ پر ہے کہ بیان میں بھی کرامت، کہ جیسا جو آواز پہلا سنتا تھا وہی آواز آخری والا بھی سنتا تھا. اس کے علاوہ کتنی کرامتیں ہیں، اس کو دیکھا تو یوں کر دیا، اس کو دیکھا تو یوں کر دیا، یہ کیا تو یوں کر دیا، مردے کو ٹھوکر ماری زندہ کر دیا یار. تب نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. تو کرامات غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی، بہت ہے کرامات غوث پاک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے پیارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی سیرت پاک کا یہ پہلو جسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے اصلاح امت کا پہلو. جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، یہ عالم ہوتا ہے. اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ آپ بیک وقت چاروں مذہب پر فتویٰ دیتے تھے. آپ جیسا مفتی تھا ہی نہیں. جب سارے مفتی کہیں ہتھیار ڈال دیتے تو وہاں غوث پاک مسئلے کا حل عطا فرما دیا کرتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مفتی تھے. آپ دیکھیے نا کہ 18 سال کی عمر میں آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر کیا. کئی علماء، کئی مشائخ کے پاس آپ گئے، ان سے علوم حاصل کیے، کئی مجاہدات کیے. سبحان اللہ. ابھی وہ شعر پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان اس مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. جمیل قادری سو جان سے قربان
پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، آپ دیکھیں دعوت اسلامی اور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم کا انداز اصلاح امت، ماشاءاللہ وہی تقریباً بہت ملتا جلتا انداز آپ کو ملے گا کہ اجتماعات، واعظ و نصیحت، بیانات، صحبت اور بہت کچھ، پھر ساتھ ساتھ مرید بنانا، پھر مریدین، متعلقین، محبین کو نیکی کی دعوت کا جذبہ دینا، پھر ان کا دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جا کر نیکی کی دعوت کو عام کرنا، ایسا جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیارے دور کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو سیم بہت ساری چیزیں آپ کو سملر ملیں گی، ملتی جلتی ملیں گی، الحمدللہ عز و جل۔ یہ فیضان ہے میرے غوث اعظم کا، یہ فیضان ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا بات غوث اعظم کی، 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 اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، واہ کیا بات غوث اعظم کی، بولو واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، جیسے میں نے عرض کی نا کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، ایک بڑا پیارا اور مشہور فتویٰ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اب اس سوال میں علماء پریشان ہو گئے کہ اب ایسی کون سی عبادت کرائیں کہ جس وقت یہ کر رہا ہو اور کوئی نہ کر رہا ہو، بھائی روزہ رکھ لے تو دنیا میں کوئی بھی روزے دار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھ تو کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے اس وقت، تو اس طرح کئی عبادتوں کے بارے میں، صدقہ خیرات کر تو کوئی بھی صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو کہ جو یہ عبادت کر رہا ہے اس وقت وہ عبادت کوئی بھی نہ کر رہا ہو؟ تو کوئی آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بیوی بچے تو کیسے بچے، مگر کہا ہم نے جس دم یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کیسے حل کر دیا؟ فرمایا تو کیا ہوا، اس کو مکے لے جاؤ، طواف کرواؤ، سارا مطاف خالی کر دو کہ کوئی طواف ہی نہ کر رہا ہو۔ اب جب یہ طواف کر رہا ہوگا اور اس کے علاوہ جب کوئی بھی طواف نہیں کر رہا ہوگا تو جس وقت یہ جو عبادت کر رہا ہے یہ عبادت کہیں اور نہیں ہو رہی ہوگی کہ کعبہ بھی ایک ہی ہے۔
ماشاءاللہ یہ امیل سنت کے پیارے پیارے پوتے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ. ماشاءاللہ یہ بھی غوث پاک کر رہا ہوگا دل میں لگتا ہے. یہ تربیت ہوگی نا. آج سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہوگی کہ ہمیں 11ویں کو کیا کرنا ہے, ہمیں 12ویں کو کیا کرنا ہے, ہمیں 25ویں کو کیا کرنا ہے. وہ مدینہ مسجد کرو تو پھر 26ویں کو کیا کرنا ہے, ہمیں 27 رجب کو کیا کرنا ہے, ہمیں 15 شعبان کو کیا کرنا ہے, ہمیں ماہ رمضان کیسے گزارنی ہے. یہ سب تربیت ہے. دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت تھی نا کہ آپ کس سمت چلے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم, آپ کا مقام, آپ تو مادرزاد ولی تھے, پیدائشی ولی تھے, تو مطلب پیدا ہوتے ہی جو روزہ رکھ لے. یہاں بڑے بڑے روزہ نہیں رکھتے, فرد روزے نہیں رکھتے. میرے غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. تو یہ مطلب روزہ مطلب اس دوران ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو یہ الحمدللہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.